السلام علیکم ناظرین، آج میں سفر میں ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں، میں ایک دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھئی پتہ نہیں آج وقت ملے یا نہ ملے تو پہلے سے جو ہے وہ ویلاگ کر دیا جائے۔ جناب، میں خاص طور پر خبروں میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہے وہ مسلمانوں پر بڑا ہی ظلم کیا جا رہا ہے، بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ترکمان گیٹ دہلی کے اندر جو ہے وہ فیض الہی درگاہ کے قریب جو مسجد ہے اس کو جو ہے ڈھا دیا گیا ہے، اس کے اوپر جو ہے بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے ہر طریقے سے جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب بتائیے مسلمان کریں تو کیا کریں بیچارے؟ وہ ہندوستان کے شہری ہیں، وہ سٹیزن آف انڈیا ہیں، تو کیا ان کا حق نہیں ہے؟ ان کا اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے آرام سے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں جی سکیں، رہ سکیں؟ لیکن آج جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی جو ہے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، وہاں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ توبہ استغفر اللہ، یعنی جب سے انہوں نے 370 اور 35A ہٹائی ہے، انہوں نے تقریباً کوئی 25,000 سے زائد جو ہے کشمیریوں کو ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جموں کشمیر، جو جموں کے لوگ ہیں نا، اس میں جو ہے میجورٹی جو ہے ہندوؤں کو لا کے بسا دیا ہے انہوں نے۔ پہلے وہاں مسلمان تھے لیکن اب ہندوؤں کو بسا دیا، لیکن جو ویلی ہے، جو کشمیر ہے، وہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ تو جو جموں والے ہیں ان کو کسی کو نہیں پکڑتے یہ، لیکن جو کشمیر ویلی کے لوگ ہیں ان کو جو ہے اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ آج عوام خاموش بیٹھے ہیں، سب لوگ چپ چاپ بیٹھے ہیں، کوئی بھی کشمیری بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا۔ دیکھیں، ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارے کسی بھی مسلمان بھائی پر کوئی ظلم ہو تمہیں آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل ہم ایسے ہیں جیسے یہ ہماری انگلی میں جب درد ہوتا ہے تو پوری باڈی میں درد ہوتا ہے، تو پوری باڈی میں درد ہوتا ہے تو ہم کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے ہمیں مسلمانوں کو جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا آپس کا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک تو جناب یہ ہو گئی خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان جو ہے اس وقت JF-17 تھنڈر کو جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے دیگر ممالک کو جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے آج کی خبر ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے خواہش ظاہر کی ہے کہ بھئی ان کے جو $2 بلین پاکستان کے ریزرو میں رکھے تھے انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ ہمیں JF-17 تھنڈر اور مشاق ہمارا جو ٹرینر طیارہ ہے وہ دے دیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ٹریننگ کے لیے جو طیارے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں الحمدللہ پاکستان سر فہرست ہے۔ JF-17 تھنڈر جو ہے اس نے اپنی ایک اہمیت کو منوا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب 10 مئی کو جب جنگ ہوئی تھی بھارت کے ساتھ، جو S-400 میزائل سسٹم لگا تھا اس کو جتنی چابک دستی کے ساتھ تباہ برباد کیا JF-17 نے، وہ بڑا زبردست ہے۔ اچھا، کل پرسوں جو ہے وہ بنگلہ دیش کے چیف ایئر مارشل تشریف لائے تھے، ان کا ایک معاہدہ ہو گیا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان تقریباً $10 بلین کے طیارے جو ہے وہ بنگلہ دیش کو بیچنے لگا ہے، دینے لگا ہے۔ دیکھیں، جب یہ $10 بلین کی بات ہوئی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھیں ہم بھائی تھے، ان خبیث نے، انڈیا نے ہمارے اندر مداخلت کر کے مکتی بہانی جیسا ناسور پیدا کر کے اس نے ہم بھائیوں کو جدا کر دیا۔ آج بھائی کو کس طریقے سے مدد کر رہا ہے، یعنی بھائی
پیسے دے رہا ہے، دوسرا بھائی پیسے لے رہا ہے. میرا دل جو ہے نا کانپ گیا کہ اگر ہم ایک ہی ہوتے آج، تو آج یہ ایٹم بم، یہ طیارے، یہ میزائل سب ہمارے ایک ہی ہوتے. بہرحال کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، کوئی نہیں، چلو بھائیوں کی آنکھیں کھل گئیں، پتہ لگ گیا، سارا نقشہ باہر آ گیا. بہرحال اب یہ جو رشتے ہیں بنگلہ دیش کے، یہ اور مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ رب العزت نے چاہا. دوسری طرف یہ کہ جناب افغانستان میں جو ہے وہ کافی ٹینس پایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے جو لوگ ہیں بارڈر کے قریب، جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں، چونکہ وہاں پر جو ہے نہ ادویات ہیں افغانستان میں، نہ فوڈ ہے. اور لے دے جو ہے وہاں پہ جو چینی لوگ جو مائننگ کر رہے تھے افغانستان میں، تو وہاں پر جو ان پر اٹیک ہوا ہے، اور بڑا ہی ایک عجیب و غریب قسم کا سسٹم چل رہا ہے. ایک خبر اور لے لیجئے کہ امریکہ نے جو ہے وہ رشیا کے جو ہے جہاز اغوا کر لیے ہیں، اور پہلے ان کو جو ہے بہکایا گیا، یعنی ان کی جو برقی مواصلاتی نظام تھا اس کو منقطع کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. ادھر جو ہے سیخ پا ہے رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس بات کا، اور اس نے اپنے کئی بحری جہاز اور آبدوزیں جو ہیں وہ ان پانیوں میں پہنچا دی ہیں جہاں پر یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. برطانیہ نے یہ قبول کیا ہے کہ جی ہاں، ہم نے رشین جہاز جو ہیں ان کو پکڑوانے میں ہم نے مدد کی، چونکہ برطانیہ کا وہاں پہ جزائر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جہاز پہ جو ہے فاکلینڈ جہاز پہ جو ہے وہ جزیرے پہ جو ہے لڑائی ہوئی تھی، وہاں پہ کیا نام ہے اس کا، اسی علاقے میں امریکہ کے میں، تو جہاں پہ میرے خیال میں یہاں پہ مسز مارگریٹ تھیچر تھی، اور چلی میں میرے خیال میں پنیشے تھا، اس نے مدد کی تھی، سمجھے، تو وہاں پہ انہوں نے اس کی مدد کی ہے. اب رشیا جو ہے وہ بفرا بیٹھا ہے. اچھا جی، دوسری بات یہ کہ چائنا جو ہے، چائنا کے ذاتی مفادات کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے ہر جگہ. وہاں پہ وینزویلا میں جو قبضہ کیا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ جی ہماری مرضی سے تیل جائے گا، ہماری مرضی سے سب کچھ ہوگا، اور ہم جتنا بھی اعلیٰ قسم کا تیل ہے وہ لے لیں گے وینزویلا کو، اور ہم پھر اس کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں گے اس کی ضروریات کے مطابق جو بھی پیسہ ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، میں ڈاکو، اور ڈاکہ مارا ہے بڑا زبردست. بہرحال یہ سوچنے کا مسئلہ ہے کہ اس وقت اگر چائنا اور رشیا خاموش ہو گئے تو یہ سمجھ لیں کہ پھر چائنا کے بلاک سے یا رشیا کے بلاک سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور امریکہ اپنی ایک دھاک بٹھا لے گا. اگر امریکہ آسرا نہیں کر رہا تو روس اور چین کس کا آسرا کر رہے ہیں؟ بس میں یہیں تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، دعاؤں میں ہمارے کشمیری بھائیوں کو اور ہمارے ہندوستانی بھائیوں کو جن کے اوپر بہت زبردست ظلم ہو رہا ہے، آپ جائیں، دیکھیں، اخبارات دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، ریڈیو دیکھیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں، آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ مسلمانوں پہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.